بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس کلپ میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بقیہ احوال پر روشنی ڈالیں۔ بے مثل قوت حافظہ ام المؤمنین حضرت سیدۃ عائشہ صدیقہ بہترین حافظہ کی مالک تھیں۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی کی ہر بات آپ کو آخری وقت تک یاد تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے ہر واقعہ کو جانتی تھی اور انہیں من و عن بیان کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسی بہترین حافظہ کی بدولت بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو زبانی یاد تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی بات کو اسی طرح بیان فرمایا کرتی تھیں جس طرح آپ نے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہ کی زاہدانہ زندگی کی سادگی کے متعلق متعدد روایات ہیں اور اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ انتہائی سادہ اور آسائش سے عاری زندگی گزارتی تھی، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پراسرت زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھتی اور سیدہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رہی کہ دنیاوی اشیاء اور مال سے رغبت کی بجائے قناعت پسندی کو اختیار کیا جائے۔ حبیبۃ الحبیب ہونے کے باوجود بھی ساری زندگی جھوٹی شان و شوکت سے قطع تعلق رکھا اور بدرجہ اتم زہد و تقوی کی زندگی گزاری۔ تمام عقائد کے نامور مورخین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے اس وصف امتیازی کی شہادت دی ہے۔ سخاوت کا وصف عظیم آپ میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ خاندانی طور پر ورثے یا وصیت میں ملنے والی دولت بہت زیادہ تھی، مگر انہوں نے یہ سب کچھ خیرات میں لٹا دیا اور خود پیمند لگے کپڑے استعمال کرتی، کیونکہ آپ کہ اپنے وسائل ہرگز کم نہ تھے، لیکن کفایت شعری کی عادت کی وجہ سے سب غربا و مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدۃ عائشہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم ارسال فرمائے تو آپ نے ان کو تمام امہات المؤمنین میں تقسیم فرما دیا۔ نابیہ ایبٹ اپنی تصنیف عائشہ دی بلوڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور اس بات کی شہادت دیے بغیر وہ مستشرقہ بھی نہ رہ سکی۔ فرماتی ہیں، روایات میں سیدۃ عائشہ کی خدا خوفی، پر عبادت زندگی، انجام دیے گئے کارہائے نمایاں اور ان کے اقوال کے متعدد حوالہ جات موجود ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتی تو آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات امٹ پڑتی، کئی دنوں تک روزے سے رہتی اور عبادت میں مشغول ہوتی۔ سیدت کی وصیت اور وصال سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک کے مہینے سن 58 ہجری بیمار ہوئی اور وصیت فرمائی کہ مجھے دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع شریف میں دفن کیا جائے اور رات کو ہی دفن کیا جائے اور دن کا انتظار نہ کیا جائے۔ دوران بیماری اگر کوئی آپ کی خیریت دریافت کرتا تو آپ فرماتی، کاش کہ میں ایک پتھر ہوتی یا پھر کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دوران بیماری حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو سیدہ نے تامل کا اظہار کیا، تو پھر بھانجوں کی سفارش سے جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حاضر ہو کر عرض کی، آپ کا نام ازل سے ام المؤمنین تھا اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ رفقا سے ملنے میں اب آپ کا اتنا ہی وقفہ باقی ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ذریعہ تیمم کی اجازت فرمائی، آپ کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی جو روز و شب پڑھی جاتی ہیں۔ سیدۃ عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا، اے ابن عباس، مجھے اس تعریف سے معاف رکھو، مجھے یہ پسند ہے کہ میں معدوم ہوں۔ سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری وصال فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے ہمراہ تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔